بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس موضوع پر بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ قوانین کے متعلق ہے، جو کچھ ریاستی قوانین ہیں اور کچھ قوانین وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے طے کیے۔ میرے بھی اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ جب سے انسانی معاشرہ وجود میں آیا، ملک بنے، قبیلے بنے، تو کچھ نہ کچھ قوانین بنائے گئے تاکہ یہ معاشرہ جو ہے اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکے، اس کو زیادہ بہتر اور پیسفل بھی بنایا جا سکے۔ اس دن میں ہزارہ قسم کے قوانین ہیں، ٹیکس کے ہیں، عدالتوں کے ہیں، رہن سہن کے ہیں، مکانات کے ہیں، بے شمار قوانین ہیں، جتنی مرضی لمبی لسٹ بنا لیا۔ ان قوانین کے مطابق مجھ پر لازم ہے کہ میں ریاست کو چلانے کے لیے جو بھی ٹیکسز میرے پر لگیں میں وہ ٹیکس دے دوں، اور ٹیکس دینے کے بعد میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ریاست اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہی ہے یا یہ نہیں کر رہی، اور کیا ریاست پاکستان میں رہنے والے 2 کروڑ ان بچوں کی کو اسکول لانے کا بندوبست کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی جو اسکولوں سے باہر ہیں، اور ان 40-45 لاکھ یتیم بچوں کی کفالت کا بندوبست کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، جو 1/3 لوگ غربت کی لائن سے نیچے رہتے ہیں ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ مجھ پہ کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ میرے ذمہ ٹیکس تھا تو میں نے دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب ایک قوانین جو ہے وہ رب کائنات کے، اور رب کائنات ہم سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا یہ میرا انعام ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے کہ میں نے محنت کی اور میں نے ایسا کام کیا کہ میں خوشحال گھرانے میں پیدا ہو گیا، میں ایسی جگہ پیدا ہو گیا جہاں پہ میری تعلیم و تربیت کا بندوبست اچھا ہو گیا، میرے ماں باپ کے وسائل تھے کہ انہوں نے میری تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، یا میں ایسے قبیلے میں پیدا ہو گیا، یا میرا یہ رنگ سفید کالا پیلا نیلا ہو گیا، یا میری جو صحت ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ ہے یہ میری کسی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ رب کائنات کی طرف سے ہم پر انعام ہے۔ اور انعام کے بارے میں ہم سے یہ کہتا ہے کہ جو میں تمہیں انعامات میں نے دیے ہیں تمہیں زندگی کے لیے، جتنا وقت دیا، عقل دی، شعور دیا، علم دیا، دولت دی، مال دیا، کوئی رتبہ دیا، کوئی شہرت دی، یہ سارے کے سارے میرے انعامات ہیں، اور میں ان انعامات کے بارے میں تم سے روز قیامت پوچھوں گا۔ یہ وہ قرآن کے اندر بالکل کہہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب سادہ سا بنتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ اس نے مجھے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تم میرے بندوں پر خرچ کرو، میرے کنبے پر خرچ کرو، ناداروں پر خرچ کرو، یتیموں مسکینوں پر خرچ کرو، انفاق کرو۔ کوئی 60 سے زیادہ مرتبہ جو انفاق کا لفظ آیا، 25 سے زیادہ مرتبہ جو یتیم کی کفالت کا ذکر آیا، کوئی 30 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر آیا، کوئی 10 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ صدقے کا ذکر آیا، اور حدیث میں بھی بے شمار چیزیں یہی موجود ہیں۔ تو یہ سارے اس کے انعامات ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگر میں قوانین ریاست کو دیکھوں تو میری یہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ 2 کروڑ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں، میری یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ پاکستان میں 1/3 لوگ جو ہیں ہر تیسرا شخص جو ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے رہا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے ریاست پاکستان کے کسی قانون کے مطابق میں ذمہ دار نہیں، لیکن جو مالک کائنات تھا، جو خالق کائنات تھا، اس کا قانون تو ہم پہ لاگو ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو انعام دیا تھا تم نے اس میں سے کتنے فیصد، کتنا حصہ میرے بندوں پر خرچ کیا۔ اور کیا خوبصورت بات ہے کہ دینے والا بھی وہی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ لو اور اس کو میرے بندوں پر خرچ کرو، اور تم خرچ کرو گے تو میں تمہیں دنیا میں بھی اس سے زیادہ دوں گا، آخرت میں بھی زیادہ دوں گا، 700 گنا تمہیں دوں گا۔ کیا خوبصورت بات ہے، دینا مال بھی اسی کا ہے، اسی کے مطابق خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے سے کم نہیں ہو رہا، خرچ کرنے سے میری عزت میں بھی، میرے مقام میں بھی، اللہ کے نزدیک بھی، اللہ کے بندوں کے نزدیک بھی وہ بھی بڑھتا ہے، اور میرے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے سے کوئی شخص بھوکا نہیں ہوا، کبھی وہ تنگ دست اور مفولوں کا حال نہیں ہوا۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قوانین خدا رب کائنات کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں روز قیامت انفرادی طور پر جواب دینا ہوگا، کوئی اجتماعی جواب نہیں، کوئی این جی او، کوئی ہم پورے پاکستان اکٹھے نہیں کھڑے ہوں گے، ہر فرد اکیلا کھڑا ہوگا کہ ہر فرد یونیک ہے، ہر شخص کو اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں عطا کی ہیں۔ تو جب ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر ہم سے وہ پوچھے گا جو میں نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے خرچ بھی کہاں خرچ کرتے؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیا، صدقات کا حکم دیا، میں نے تمہیں یہ کہا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، میں نے تمہیں یہ کہا کہ تم پیاسے کو پانی پلاؤ، بیمار کی تمیارداری کرو۔ وہ پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تم نے میرا خیال نہیں کیا، تو ہم کہیں گے یا رب کائنات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ کہے گا کہ تمہارے محلے میں، گلی میں یہ تھا۔
ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب میں نے تمہیں سب کچھ دیا تھا تو تم نے ان یتیم بچوں کی کفالت میں کیا کام کیا، تم نے ضرورت مندوں کے لیے کیا کام کیا، جتنا میں نے دیا تو اس میں سے تم نے آگے دیا۔ میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں دیا کہ تم خود اس کے خزانے کے اوپر بیٹھ جاؤ اور اس کو تالا لگا کر اپنے پاس رکھو، نو، میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم اس کو لوگوں کو دو، اور تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم جب دو گے تو اس میں تمہاری کمی نہیں ہوگی بلکہ میں تمہیں اور دوں گا، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ آئیں مل کر رب کائنات کے اس قانون کی پاسداری کریں، اس لیے کہ ریاست پاکستان کے یا کسی بھی ریاست کے تمام تر قوانین کی پابندی ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم وائلیشن کرتے ہیں تو وہ ریاست حرکت میں آتی ہے، ہمیں سزا دیتی ہے، ہم سے جو بھی وہ کا طریقہ کار ہے۔ لیکن رب کائنات کی جو عدالت ہے وہ جس دن وہ عدالت لگے گی اس دن کے بعد ہمیں کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم اس کی کریکشن کر سکیں یا اس کو ٹھیک کر سکیں، یا ہمارا جو لائسنس ایکسپائر ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرا سکیں۔ وہ تو پھر عمل تو ختم ہو چکا ہوگا، وہاں تو پھر صرف جزا اور سزا کا قانون ہوگا، اور اللہ اپنے قانون کے مطابق ہم سے بات کرے گا۔ قانون اس کا یہی ہے کہ جو اس نے دیا ہے اس میں سے تم نے کتنا لوگوں کو میرے کنبے کو دیا، کتنی ان کی خدمت کی، جتنا تمہیں عقل، شعور، علم عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، وقت عطا فرمایا، تم نے اس کا کیا استعمال کیا۔ آئیں اللہ رب العزت کے حضور اس دن سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اہل و عیال میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں۔ جتنا میرے پاس ہے میرا مجھے اتنا ہی حساب دینا ہے، اگر میرے پاس زیادہ ہے تو زیادہ کا حساب ہے، کم ہے تو کم کا حساب ہے۔ اللہ رب العزت ناانصافی تو نہیں کرے گا انشاءاللہ العزیز، اور وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے اس کی کوانٹٹی کو اس کو نہیں دیکھتا بلکہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے کنبے کی خدمت کرنے کی بہت اچھے طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ والسلام۔